کی دھڑکن اچانک رک جائے، وہ سانس نہ لے رہا ہو اور آپ کی کسی بات کا رسپونڈ بھی نہ کر رہا ہو تو سی پی آر کے ذریعے اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سی پی آر کے لیے سب سے پہلے مریض کو سیدھا لٹا دیں۔ آپ اس کے برابر اپنی پراپر پوزیشن پہ بیٹھیں اور اس کے بعد اس کی چھاتی کو دبانا شروع کر دیں۔ چھاتی کو اتنے زور سے دبایا جاتا ہے کہ بڑوں میں کم از کم 5 سینٹی میٹر تک چھاتی نیچے دبے اور بچوں میں کم از کم 4 سینٹی میٹر تک، اور چھاتی کو دبانے کی سپیڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ 1 منٹ میں کم از کم آپ 100 دفعہ اس چھاتی کو دبائیں۔ سی پی آر کے دوران چھاتی کو دبانے کے ساتھ ساتھ سانس دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 30 دفعہ چھاتی کو دبانے کے بعد 2 دفعہ منہ سے سانس دیا جائے۔ سانس دینے کے دوران چھاتی کا ابھار اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ سانس ٹھیک طریقے سے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مریض کی دھڑکن رکنے کے بعد سی پی آر کا عمل فوری طور پہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مریض کی دھڑکن کو رکے ہوئے کچھ دیر گزر چکی ہو تو پھر سی پی آر کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سی پی آر کے دوران ایک تو ہم چھاتی کو دبا کے جسم میں خون کے بہاؤ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھاتی کو دبانے سے پھیپھڑوں میں سے ہوا خارج ہوتی ہے اور اس جگہ کو فل کرنے کے لیے نئی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔